آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر 2024 سے 2025 تک کے جو واقعات ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے۔ ہمارے پاس ایک تجزیاتی رپورٹ کے کچھ اہم حصے ہیں جس کا عنوان ہے ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافہ اور جنگ کا خطرہ 2024-25۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ حالیہ اہم واقعات کیا رہے ہیں، جون 2025 تک جنگ کا اصل خطرہ وہ کس سطح پر ہے، بالکل، اور مستقبل میں کیا ممکنہ صورتحال، کیا سینیریوز بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ شروعات کرتے ہیں اس جاری شیڈو وار سے۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے شام اور لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا جیسے حزب اللہ اور خاص طور پر IRGC یعنی ایران کی پاسداران انقلاب کے جو مشیران ہیں ان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2025 کے شروع میں شام میں ایک اور IRGC کمانڈر کے مبینہ قتل کی خبر بھی نمایاں تھی۔ اچھا، تو اس کے جواب میں ایران کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایران کا رد عمل زیادہ تر پراکسیز کے ذریعے آ رہا ہے، میرا مطلب ہے ان کے نمائندہ گروہوں کے ذریعے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے ہیں، جس پر پھر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی، اور ساتھ ہی بحرۂ احمر میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ وہ تو مسلسل خبروں میں ہیں، جہاز رانی کے لیے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ بالکل، وہ عالمی جہاز رانی کے لیے مسلسل درد سر ہے، اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پراکسی حملے شاید ایران کے لیے ایک طرح سے کم لاگت میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا رد عمل جانچنے کا طریقہ بھی ہیں۔ یعنی یہ صرف زمینی یا فضائی حملے نہیں ہیں، ایک اور محاذ بھی ہے جو کافی گرم نظر آ رہا ہے، میرا مطلب ہے سائبر سپیس کا۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ کشیدگی کیسے مختلف میدانوں میں پھیل گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سائبر اور سبوتاج کی کارروائیاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، کس طرح کی کارروائیاں؟ شبہ ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات اور جو ان کا تیل کا بنیادی ڈھانچہ ہے اسے نشانہ بنانے والے سائبر حملوں میں ملوث ہے۔ اور دوسری طرف ایران سے منسلک ہیکرز نے بھی اسرائیلی پانی کے نظام، ہسپتالوں، یہاں تک کہ دفاعی نیٹ ورکس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جی، یہ ایک غیر روایتی جنگ ہے، اور اس کے نتائج زیادہ غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ اور ان سائبر حملوں کے سائے میں جو اصل بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ یہاں بات واقعی نازک ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2025 میں ایران نے یورینیم کی افزودگی کو نمایاں طور پر تیز کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور اب یہ تقریباً ہتھیاروں کے درجے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ تو کیا یہ صرف تکنیکی پیش رفت ہے؟ رپورٹ اس پر زور دیتی ہے کہ افزودگی کی یہ رفتار یہ محض ٹیکنیکل نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی چال ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی دباؤ بڑھانے کے لیے؟ بالکل، اسرائیل اور عالمی طاقتوں پر دباؤ بڑھانا اور سفارتکاری کی رفتار سے زیادہ تیزی سے زمینی حقائق بدلنا۔ اور اس پر اسرائیل کا کیا رد عمل ہے؟ اسرائیل کی طرف سے بہت سخت بیانات آئے ہیں، فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی ہے اگر سفارتکاری ناکام رہتی ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوا ہے عراق اور شام کے ساتھ۔ جی بالکل، جیسا ماضی میں عراق اور شام کے جوہری پروگراموں کے خلاف کیا گیا تھا۔ تو زیادہ تر تو یہ پراکسی اور پوشیدہ جنگ چل رہی ہے، لیکن کیا کوئی براہ راست ٹکراؤ کے واقعات بھی ہوئے ہیں؟ ہاں، اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو کچھ محدود براہ راست جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر مئی 2025 میں اصفہان کے قریب ایک ایرانی ڈرون فیکٹری پر مبینہ اسرائیلی حملہ، یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اور ایران کا رد عمل کیا تھا؟ ایران کا رد عمل اگرچہ سخت بیانات اور بیلسٹک میزائل کے تجربات کی صورت میں آیا، لیکن اس نے کھلی جنگ سے گریز کیا۔ تو دونوں اطراف شاید ابھی بھی مکمل جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ تجزیے سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق شاید ابھی تک مکمل تصادم سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ہر واقعہ خطرات کو مزید بڑھا رہا ہے۔ تو جون 2025 کی اس تازہ ترین صورتحال کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہم جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟
رپورٹ کے مطابق مکمل پیمانے پر جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن حالات انتہائی غیر مستحکم ہیں۔ امریکہ اور یورپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سفارت کاری پر زور دے رہے ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ جو ذریعہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران جوہری بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے ہاں، تو اسرائیل شاید اکیلے ہی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ جی، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑا اشتعال انگیز واقعہ، مثلاً کسی اعلیٰ سطحی رہنما کا قتل یا حزب اللہ کی جانب سے کوئی بہت بڑا حملہ، صورتحال کو قابو سے باہر کر سکتا ہے۔ تو جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ جی بالکل، خطرے کی سطح بہت بلند ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا رپورٹ میں ممکنہ منظرناموں کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی، تجزیہ 3 ممکنہ راستے دکھاتا ہے۔ پہلا اور جسے سب سے زیادہ ممکنہ سمجھا جا رہا ہے وہ ہے جاری شیڈو وار، یعنی جیسا ابھی چل رہا ہے۔ بالکل، مزید خفیہ حملے، سائبر حملے اور پراکسی لڑائیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ اور دوسرا امکان محدود براہ راست تصادم کا ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل جوہری تنصیبات پر حملہ کرے اور ایران اپنے نمائندہ گروہوں کے ذریعے شدید جوابی کارروائی کرے۔ اور تیسرا منظرنامہ یقیناً سب سے خطرناک۔ جی، تیسرا اور سب سے خطرناک منظرنامہ مکمل پیمانے پر جنگ کا ہے، جس کا خطرہ اس وقت بہت بڑھ جائے گا اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے یا حزب اللہ جیسا کوئی بڑا پراکسی بڑے پیمانے پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، تنازع کئی محاذوں پر جاری ہے، پوشیدہ جنگ، سائبر حملے، جوہری دوڑ اور کبھی کبھار براہ راست جھڑپیں۔ جی، اور ایران کا جوہری پروگرام اس ساری صورتحال کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے۔ اگرچہ مکمل جنگ ابھی تک ٹلتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خطرہ بالکل حقیقی ہے۔ جی، کسی بھی وقت حالات بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اس پیچیدہ جال میں جہاں اتنے سارے کردار ہیں، پراکسیز ہیں، بین الاقوامی مفادات الجھے ہوئے ہیں، ان واضح محرکات کے علاوہ کون سا ایسا غیر متوقع واقعہ یا کوئی غلط فہمی یا کوئی غلط اندازہ ہو سکتا ہے جو حالات کو حادثاتی طور پر ایک وسیع تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل دے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ وہ غیر یقینی عنصر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔